تو نبی کے قول پر اور نبی کے عمل پر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ میں کسی ایک نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 1,24,000 نبیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے قول پر اور ان کے عمل پر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ نہ قول میں غلطی کا امکان، نہ عمل میں غلطی کا امکان۔ لیکن بھائی توجہ رہے، کچھ متشابہ آیتیں قرآن میں ایسی آ گئی کہ ہمارے مسلمان علماء نے لکھ دیا کہ فلاں نبی سے خطا ہو گئی تھی، لکھ دیا۔ تو اب ایک آیت تو تمہیں بھی ہدیہ کرتا جاؤں۔ بھائی آدم سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جاؤ اسکن، سکونت اختیار کرو۔ بھائی یہ لفظ دیکھنا خدا کی قسم، یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، اے آدم تم جاؤ سکونت اختیار کرو جنت میں، اے آدم اپنی بیوی کو لے جاؤ اور تم دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو۔ بھائی آدم کے پاس حق سکونت ہے جنت میں، حق حکومت نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میرے سننے والوں تک؟ یا آدم، بھائی توجہ رہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جاؤ سکونت اختیار کرو جنت میں، آدم اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ۔ تو آدم کے پاس حق سکونت ہے جنت میں، حق حکومت نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو کھا رہے تھے جنت میں اسے چھوڑ کے دنیا میں آئے۔ تو جو حق سکونت رکھے وہ جنت کا کھانا نہ لا سکے، جو حق حکومت رکھے روزانہ اس کے گھر میں جنت کا کھانا آتا رہے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ سمجھ رہے ہو؟ اچھا آدم رہو جنت میں، رہو اپنی بیوی کے ساتھ رہو، اور پھر قرآن نے آواز دی لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ دیکھو آدم تم اور تمہاری بیوی اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ کوئی درخت تھا معین؟ لا تقربا هذه الشجرہ، دیکھو اس درخت کے پاس نہ جانا، اور اگر اس درخت کے پاس چلے گئے فتکونا من الظالمین تو تم دونوں ظالم بن جاؤ گے۔ اب یہ پڑھا لکھا مجمع ہے بھائی، اسی لفظ سے تو مسلمان علماء کو دھوکہ ہوا، وہ کہنے لگے کہ آدم سے خطا ہو گئی۔ اب میں پڑھے لکھے مجمع سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آدم کو بنایا کہاں کے لیے تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بھائی میں بنا ہی رہا ہوں زمین کے لیے۔ میں بنا ہی رہا ہوں زمین کے لیے آدم کو۔ تو الٹیمیٹلی انجام کار کے طور پر آدم کو جانا تو زمین پہ، لیکن جنت کا آرام چھوڑ کے جانا ہوگا۔ فتکونا من الظالمین، بھائی جنت سے نکل کر اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو۔ وہ لفظ ظلم، دیکھو لفظوں کی اہمیت بولنے والے کے حساب سے معین ہوتی ہے۔ تو لفظ ظلم جو تمہارے معاشرے میں ہے وہ کچھ اور ہے، نہ حق لوٹ لینا، نہ حق ڈاکہ مار دینا، نہ حق قتل کر دینا، نہ حق کسی کی غیبت کرنا، کسی کے سامنے جھوٹ بولنا، یہ سارے ظلم ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اپنے نفس پہ ظلم یہ گناہ نہیں ہے۔ بھائی توجہ رہے، اپنے نفس پہ ظلم یہ گناہ نہیں ہے۔ بھائی بہت توجہ، اس لیے کہ بڑے باریک مرحلے میں تمہیں لے کے آ گیا۔ لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ دیکھو آدم، دیکھو ہوا، اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، یعنی اپنے نفس پہ ظلم کرو گے، اپنے نفس پہ بھائی توجہ رہے، اپنے نفس پہ ظلم کرو گے۔ بھائی یہی سبب ہے، اب دلیل دے رہا ہوں میں اور قرآنی سے، کہ جب آدم زمین پہ اتارے گئے کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم سے ہمارے نفسوں پہ ظلم ہو گیا۔ تم ملا لیا آیتوں کو آیتوں سے، ٹھیک ہے نا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم سے ہمارے نفسوں پہ ظلم ہو گیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہماری توبہ کو قبول نہ کرے، اگر تو ہم پر رحمت نازل نہ کرے تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ مالک ہم سے ظلم ہو گیا، مالک ہم سے ظلم ہو گیا۔ بھائی توجہ رہے، نکالے دونوں گئے، کہا ابلیس تو بھی جا، آدم تم بھی جاؤ، ایک رجیم بنا کے نکالا گیا، ایک خلیفہ بنا کے نکالا گیا۔
پہنچ رہی ہیں باتیں. ایک رجیم بنا کے نکالا گیا, ایک خلیفہ بنا کے نکالا گیا, نکالے دونوں گئے, اور دونوں نے زمین پہ آنے کے بعد دو جملے کہے. بھائی سننا, یہ تو آدم کا جملہ ہے, مالک ہم سے اپنے نفسوں پہ ظلم ہو گیا. اور ابلیس کیا کہنے لگا, رب فبما اغویتنی, مالک تو نے مجھے بہکا دیا, تو نے مجھے گمراہ کر دیا. تو جو اپنے عمل کی نسبت اللہ کی طرف دے وہ ابلیس کا پیرو ہے. جو اپنی لغزش کا اعتراف کرے وہ آدم کا پیرو ہے. پہنچ رہی ہیں باتیں. بھئی دیکھو, عنوان کے تقاضوں کو تو بہرحال پورا ہونا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے. اچھا, لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. دیکھو آدم, اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. ٹھیک. اور آدم نے زمین پہ اترنے کے بعد کہا ربنا ظلمنا انفسنا, مالک ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. آدم کو اعتراف ہے کہ مجھ سے ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب تک بات ہو رہی تھی نبوت پر, اور اب ذرا سا میں آگے جاؤں گا, لیکن نبوت کے سلسلے میں ایک آیت سن لو. آدم خود اپنے اعتراف کی بنیاد پر ظالم ہے. قرآن والا ظالم, تمہارا ظالم نہیں. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بات پہنچ رہی نا. تمہارا ظالم نہیں, قرآن والا ظالم. قرآن والے ظالم کا مطلب جانتے ہو؟ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ, چیز کو اپنی پراپر جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا, یہ ظلم ہے. تو وہ جو تمہارے معاشرے میں تذکرہ اس کا نہیں ہو رہا ہے, قرآن والے ظلم کا. بھائی وضع الشیء فی غیر محلہ, چیز کو اس کی جگہ سے نہ ہٹاؤ. بھائی اگر چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا, بھائی توجہ رہے, تو ظالم بن گئے. اب جگہ بلند تھی, آدمی پست تھا, بٹھا دیا جب بھی ظالم. اور جگہ پست تھی, آدمی بلند تھا, اسے بٹھا دیا جب بھی ظالم. ٹھیک ہے نا. تو آپ ظالم کے معنی سمجھ گئے. آدم نے اعتراف کیا کہ مجھ سے ظلم ہو گیا. اور اب آیت سنو گے, قرآن مجید نے بڑے جلال میں, پروردگار نے قرآن مجید میں حضرت یونس کا تذکرہ کیا. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس, خدا بول رہا ہے, مطلب تیور دیکھنا ہے شاید کے, لولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا. دیکھ رہے ہو, یعنی آیت بول رہی ہے کہ خدا کا کلام ہے. آیت بول رہی ہے کہ خدا کا کلام ہے. لولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تسبیح نہ کرتا, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے. بھائی رکے رہو, قرآن کی آیت ہے. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تسبیح نہ پڑھتا تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. قیامت تک رکھتے, یعنی قیامت تک یونس بھی زندہ رہتے, قیامت تک وہ مچھلی بھی زندہ رہتی. تو جو اللہ قیامت تک یونس کو مچھلی کی پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے, کیا وہ ایک امام کو پردے غیب میں زندہ نہیں رکھ سکتا؟